الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے آیت 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن کنتم صادقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون۔ ترجمہ: پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پھر انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔
اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوگے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ تھا آج کا سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 تک کا ترجمہ، اور اب تفسیر سماعت کریں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کیا، اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، سارے علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام مبارک سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ آیت کا اگلا حصہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور اس فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کرے، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسے سورہ آل عمران میں ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 38 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہ ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ یہ روایت معجم الاوسط میں موجود ہے۔ آیت کا اگلا قصہ، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تم زمین میں اسے نائب بنائے گا، کہ تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اسے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی، تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ یہ بیضاوی شریف میں موجود ہے۔ فرشتے کیا ہے؟
فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، گناہ سے معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کے معظم و مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہے۔ فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے بہاری شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 90 سے ملائکہ کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ آیت کا اگلا حصہ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمت تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہیں انسانوں میں انبیاء بھی ہوگے، اولیاء بھی ہوگے اور علماء بھی، اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوگے۔ اگلی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائے اور بطور الہام کے آپ کو تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصول علوم اور صنعتیں سکھا دیے۔ تفسیر بیضاوی میں موجود ہے۔ آیت کا اگلا قصہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ علم کے فضائل، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہو کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے جو صحاح ستہ میں شامل ہے۔ دوسری روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ یہ روایت معجم الاوسط میں موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ ان میں سے 6 دلائل آپ کے سامنے پیش کر دو۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جس سے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کہ علم والے اور بے علم برابر ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اسے سے کم مرتبہ والا ہو۔ چوتھی وجہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا اپنے زمانے کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہے اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ پانچویں وجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔
اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہے تو یقیناً ان سے افضل بھی ہے۔ چھٹی وجہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہے اور 2 وزیر زمین میں ہے۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے دونوں۔ یہ روایت مستدرک میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا حضور پر نوح صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی طرح ہے، اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہے، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ اگلی آیت، قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسانوں کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ اگلی آیت، قال یا آدم انبئهم باسمائهم اعلم فلما انبأهم باسمائهم قال لم اقل لكم انی اعلم، یعنی اعلم ما تبدون وما تکتمون، میں تمہاری ظاہری و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خونریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے، تفسیر بیضاوی میں موجود ہے۔ اگلی آیت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ یعنی اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان لعین رجیم نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدے سے متعلق چند شرعی احکام، اس آیت میں سجدہ کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہ سجدے سے متعلق چند اہم احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سجدے کی 2 قسمیں ہیں، سجدہ تعبدی، سجدہ تعظیمی، یعنی سجدہ عبادت یعنی عبادت کا سجدہ، اور دوسرا تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اس کی عبادت نہیں۔ دوسرا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت یعنی سجدہ تعبدی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا، یعنی پہلی شریعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تک سب شریعتوں میں سجدہ تعبدی جائز نہیں تھا۔ تیسرا حکم، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ چوتھی بات، تعظیمی سجدہ
یعنی کسی کی تعظیم کی نیت سے سجدہ، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں، لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدہ سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت ماہی بدعت حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمہ اللہ نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، یعنی اس کا معنی ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیم کے حرام ہونے کا بیان۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ شریف کے 22ویں جلد میں موجود ہے اور اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے، اور جو سجدہ تعظیمی کو بھی شرک کہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا، اس کو مطالعہ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ تکبر کی مذمت، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کریں۔ یہ روایت ابن عساکر یعنی تاریخ دمشق میں موجود ہے۔ تیسری روایت حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسروں لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اگلی آیت وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ فَأَزَلْنَا، ان دونوں آیتوں کا تفسیر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعہ کا خلاصہ سماعت کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کہو، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ اجتہاد میں خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا گناہ نہیں ہے۔ روایت میں ہے، متفقن علیہ روایت ہے، اور مشکات کتاب الامارہ باب العمل فی القضاء میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد، جب کہ حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور صحیح کرے تو اس کو 2 ثواب ہے، اور جب فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور خطا کرے تو اس کو 1 ثواب ہے۔ یعنی خطا اجتہادی پر بھی اگر حق کو پہنچے تو 2 ثواب ہے، اور اگر خطا ہو جائے، خطا اجتہادی ہو جائے تو پھر بھی 1 ثواب ہے، گناہ نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مبارک سے خطا اجتہادی ہوئی، یہ گناہ نہیں ہوئی، یہ ہرگز گناہ نہیں تھی۔ چنانچہ
شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں وہ کلمات آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں کہ وہ کون سے تھے۔ اس آیت سے ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، اور جس کا جو چیز چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بحتیاط یا شمار سے باہر ہے۔ اس سب میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے۔ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے جلد 1 صفحہ 833 پر موجود ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور آخرت پر تسکاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ آیت کا اگلا حصہ وَلَا تَقْرَبَا اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانع درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمائے کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیچ کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، جیسے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کرنا۔ یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر و مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی اپنی جگہ سے کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہ آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنے والے کا حکم، یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، اور اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ انبیاء کرام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھے کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹے، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمد کا کیا انجام ہوگا۔ یعنی جمعدار، صفائی کرنے والے، اور بھی کئی چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو صفائی کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال جمعدار۔ تو اگر یہ جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے جیسے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹے، یعنی بادشاہ یہ اپنے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹے، تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا، آپ خود غور فرمائیں۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ انبیاء کرام کی عصمت کا بیان، یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہے اور فرشتے معصوم ہیں۔
صرف انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، ائمہ اثنا عشرہ ہو یا جتنی بھی ہو، تو انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم وہ یعنی انبیاء کے علاوہ صحابہ ہو یا اہل بیت ہو یا اولیاء ہو، وہ محفوظ ہوتے ہیں، وہ معصوم نہیں۔ ان کے معصوم ہونے پر 20 دلائل ہے، یعنی فرشتوں اور انبیاء کرام کے، یا صرف انبیاء کرام کے عصمت پر 3 دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِکْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں خالص بات سے چن لیا اور وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ سورہ صاد میں یہ آیت ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ سورہ یوسف کی آیت۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا اعتراف خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اس نے کہا، یعنی شیطان لعین نے کہا، تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 82-83۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ دوسری بات، گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مطلقاً ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 37۔ تیسرا دلیل، انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے، اور جب فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہے گے۔ اگلی آیت، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اگلی اور روایت بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرا اندر روح ڈالی اور میں نے اپنا سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمہاری مخلوق میں، وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت مستدرک میں موجود ہے، معجم الاوسط میں موجود ہے، دلائل النبوہ میں موجود ہے، اور دلائل النبوہ للبہقی میں موجود ہے۔ اسی طرح الوفاء باحوال المصطفیٰ میں بھی موجود، اور بھی بہت سے کتب میں موجود ہے۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے بحق فلاح اور بجائے فلاح کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز، اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں، لیکن وہ اپنے مقبول کو
مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، جسے حق کی تفضلی کہتے ہیں، اور حق کے وجوب بھی اللہ پر واجب نہیں، یعنی کوئی چیز بھی اللہ پر واجب نہیں، اور اسی کا فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، یعنی حق کے تفضلی۔ اس طرح کا حق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اگر کوئی انکار کر، جیسے بخاری شریف میں ہے، من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے، تو یہ حق وجوبی نہیں بلکہ حق تفضلی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے، یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندہ پر رجوع کرنا ہے، یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے رک جانا، نمبر 2 گناہ پر شرمندہ ہونا، نمبر 4 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے، ریاض الصالحین میں موجود ہے۔ جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہو تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نماز کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، یعنی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غضب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اگلی آیت اور آخری آیت قُلْ اهْبِطُوا فمن تبع ہدایہ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے، بلکہ یہ پیغام جنت میں داخل ہوگے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اولاد بھی مراد ہے، جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ تو یہ تھا آج کا سبق، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور ہمیں شیطان لعین رجیم مردود کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔